بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آج کا یہ قصہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے ایک ولی جن کا نام حبیب ہے، ان کا وطن فارس تھا، اس لیے اجمی کہلائے جاتے تھے۔ حبیب رحمۃ اللہ علیہ شروع میں بڑے مالدار تھے اور اہل بصرہ کو سود پر قرض دیا کرتے تھے۔ ہر روز کا یہ معمول تھا کہ اپنے لین دین کے تقاضوں کے لیے مقروضوں کے پاس جایا کرتے تھے اور اس وقت تک واپس نہ آتے جب تک قرض وصول نہ ہو جاتا، اور اگر کسی مجبوری سے قرض وصول نہ ہوتا تو اپنے وقت کے ضائع ہونے کا مقروض سے ہر جانہ وصول کیا کرتے تھے اور اس رقم سے زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک دن اپنے مال کی طلب کے لیے ایک گھر میں گئے۔ وہ قرض دار گھر میں نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ میرا خاوند گھر میں نہیں ہے اور میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ آج میں نے ایک بھیڑ ذبح کی تھی جس کا گوشت تو ختم ہو گیا ہے، باقی سر رہ گیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں بھیڑ کی سری آپ کو دے دیتی ہوں، وہ آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ آپ نے کہا اچھا، وہ سری مجھے دے دو۔ اس عورت نے وہ سری آپ کے حوالے کر دی۔ چنانچہ آپ وہ سری لے کر گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بھیڑ کی سری سود میں آئی ہے، اسے پکاؤ۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں نہ لکڑی ہے اور نہ آٹا، بھلا میں کھانا کس طرح تیار کروں؟ آپ نے کہا میں ان دونوں چیزوں کا بھی انتظام مقروض لوگوں سے لے کر کرتا ہوں۔ آپ اسی طرح گھر سے نکل پڑے اور کسی قرض دار سے روٹیاں اور لکڑیاں لے آئے۔ بیوی نے ہانڈی چڑھائی۔ جب ہانڈی پک گئی تو چاہ کے پیالے میں نکالے۔ اسی اثنا میں ایک سائل نے آ کر دروازے پر دستک دی اور سوال کرتے ہوئے راہ خدا میں کچھ مانگا۔ حبیب اجمی کہنے لگے واپس جاؤ، اس لیے کہ تجھے جو کچھ ہم دیں گے اس سے تو امیر تو نہ ہوگا مگر ہم فقیر ہو جائیں گے۔ سائل جب اس دروازے سے مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا تو حبیب اجمی کی بیوی نے سالن نکالنا چاہا، لیکن وہ ہنڈیاں سالن کی بجائے خون سے بھر چکی تھی۔ بیوی نے شوہر کو آواز دے کر کہا کہ دیکھو تمہاری کنجوسی اور بدبختی سے کیا ہو گیا ہے۔ آپ نے جب یہ حال دیکھا تو دل پر ایسا اثر ہوا کہ آپ کی دل کی حالت ہی بدل گئی اور کہنے لگے اے میری بیوی، تو گواہ ہے کہ میں نے آج ہر برے کام سے توبہ کر لی ہے۔ پھر آپ گھر سے باہر نکلے تاکہ قرض داروں کو تلاش کر کے اپنا مال و زران ان سے واپس لے لیں اور پھر اس مال کو سود پر نہ دیں۔ جمعۃ المبارک کا مقدس دن تھا۔ راستے میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے۔ ان لڑکوں نے جب حضرت حبیب اجمی کو آتے دیکھا تو کہنے لگے دیکھو سود خور آ رہا ہے، الگ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اس کی پاؤں کی گرد ہم پر پڑے اور ہم بھی اس کی طرح بدبخت ہو جائیں۔ جب یہ آواز حضرت حبیب اجمی کے کانوں پر پہنچی تو بڑے رنجیدہ ہوئے اور سیدھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جا پہنچے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ایسی نصیحت فرمائی کہ دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ آپ نے بے چین ہو کر دوبارہ توبہ کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں عطاکار بن کر گئے، لیکن جب وہاں سے نکلے تو اللہ کے محبوب بن کر نکلے۔ واپس آتے ہوئے ایک مقروض آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو آپ نے اس مقروض کو آواز دی اور فرمایا پیارے بھائی، اب تو مجھ سے نہ بھاگ، اب تو مجھے تجھ سے بھاگنا چاہیے۔ یہ کہا اور گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں پھر وہی لڑکے کھیلتے ہوئے ملے تو انہوں نے جب حضرت حبیب اجمی کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے الگ ہو جاؤ، حبیب توبہ کر کے آ رہا ہے، اب جو ہماری گرد اس پر پڑ گئی تو ایسا نہ ہو کہ ہم گنہگار ہو جائیں۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ جملہ سنا تو کہنے لگے اے گناہوں کو بخشنے والے میرے رب، عجب تیری رحمت ہے کہ ابھی میں نے تجھ سے صلح ہی کی ہے۔ اے رب غفور، تو نے اس کا اثر مخلوق کے دلوں میں بھی پہنچا دیا اور میری نیک نامی مشہور فرما دی ہے۔ پھر آپ نے آواز دی کہ جس نے حبیب اجمی کا کچھ دینا ہو وہ آئے اور اپنی دستاویز واپس لے جائے۔ یہ آواز سن کر سب مقروض جمع ہو گئے اور آپ نے جو مال جمع کیا تھا وہ لوگوں میں بانٹ دیا، یہاں تک کہ آپ کے پاس باقی کچھ نہ رہا، حتیٰ کہ ایک سائل کو اپنا کرتا تک اتار کر دے دیا اور دوسرے سائل کی سوال پر اپنی بیوی کی چادر تک دے دی۔ پھر زندگی بسر کرنے کا یہ معمول بنا لیا کہ دن کو حصول علم کی خاطر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جایا کرتے اور رات کو عبادت میں مشغول رہا کرتے۔ جب اسی طرح عبادت کرتے ایک مدت گزر گئی تو ایک دن بیوی نے شکایت کی کہ ضروریات کیسے پوری کی جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا کام پر جاتا ہوں، مزدوری سے جو ملے گا لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ دن بھر گھر سے باہر رہ کر عبادت کرتے اور شام کو گھر واپس آ جاتے۔ بیوی انہیں خالی ہاتھ دیکھتی تو کہتی کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ فرماتے کہ میں کام کر رہا ہوں، جس کا کام کر رہا ہوں وہ بڑا سخی ہے، کہتا ہے
وقت آنے پر خود ہی اجرت دے دیا کروں گا، فکر نہ کرو۔ لہٰذا مجھے اس سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر 10ویں دن مزدوری دیا کروں گا۔ چنانچہ بیوی نے 10 دن صبر کیا۔ جب آپ 10ویں روز بھی شام کو خالی ہاتھ گھر واپس جانے لگے تو راستے میں آپ کو خیال آیا کہ اب بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ اسی خیال میں گھر پہنچے تو عجیب ماجرا دیکھا۔ عمدہ کھانا تیار رکھا ہے۔ بیوی آپ کو دیکھتے ہوئے بول اٹھی، یہ کس نیک وقت کا کام کر رہے ہو جس نے دن رات کی اجرت اس قسم کی بھیجی اور 3000 درہم نقد بھی بھیجے ہیں، اور یہ بھی کہلا بھیجا کہ کام زیادہ محنت سے کرو گے تو اجرت زیادہ دوں گا۔ یہ دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ خیال گزرا کہ خدائے پاک نے ایک گناہگار بندے کی 10 روز کی عبادت کا یہ صلہ دیا ہے، اگر زیادہ حضور قلب سے عبادت کروں تو نہ جانے کیا کچھ دے۔ یہ خیال آتے ہی خلائق دنیا سے بالکل الگ ہو گئے اور ایسی عبادتیں اور ریاضتیں کی کہ اسرائیل الہی بے نقاب ہو گئے۔ عنایت الہی کا نزول شروع ہو گیا اور آپ کو مستجاب الدعوات کا درجہ مل گیا۔ 60 سال تک نفس گوشت کی آرزو کرتا رہا مگر آپ نے اس کی ایک نہ سنی۔ جب نفس نے زیادہ مجبور کیا تو آپ بازار گئے، کباب روٹی خریدی۔ راستے میں ایک لڑکا ملا۔ آپ نے پوچھا، تو کس کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا، میرا والد فوت ہو گیا ہے۔ آپ نے وہ کباب روٹی اس کو دے دی اور نفس کی خاطر کرنے پر بہت افسوس کیا۔ ایک درویش نے آپ کو عظیم و بزرگ مرتبہ پر فائز دیکھ کر پوچھا کہ آپ تو اجمی ہیں، اس درجے پر کس طرح پہنچے؟ آواز آئی، ہاں اجمی ہیں لیکن حبیب ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں سے آپ کا گزر ہوا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان سے کچھ سوال پوچھتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ واصلان حق سے ہیں، ان سے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مگر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے قریب آنے پر پوچھ لیا کہ اللہ کے حبیب، ایک ایسا شخص ہے جس کی 5 وقت کی نمازوں میں سے ایک نماز قضا ہو گئی ہو اور وہ نہیں جانتا کہ وہ کون سی نماز ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا، ایسے شخص کا دل یاد خدا سے غافل تھا، اسے ادباً 5 وقت کی نماز قضا کرنا چاہیے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ جواب پا کر حیرت زدہ ہو گئے۔ امام شافعی نے فرمایا، کیا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ ان خاصان خدا سے سوال نہ کیجیے؟ جب آپ کے سامنے کلام مجید پڑھا جاتا تو آپ پر رقت طاری ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اجمی ہیں اور قرآن مجید عربی ہے، رونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، میری زبان اجمی ہے لیکن میرا دل عربی ہے۔ آپ کے پاس ایک پوستین تھی جسے ہمیشہ پہنے رہتے تھے۔ ایک روز آپ پوستین سرے راہ رکھ کر غسل کرنے چلے گئے۔ اتفاقاً حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے اور پوستین کو دیکھ کر رک گئے تاکہ پوستین کو اٹھا کر نہ لے جائے۔ جب آپ واپس آئے تو سلام کیا اور کہا، یا امام المسلمین، آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم پوستین یہاں چھوڑ کر غسل کرنے چلے گئے، تم کس کے بھروسے پر یہاں چھوڑ گئے تھے؟ آپ نے کہا، اس کے بھروسے پر جس نے آپ کو اس کا نگہبان بنایا۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس آئے۔ آپ نے جو کی روٹی اور قدرے نمک تواضع کے لیے رکھا۔ جب وہ کھانے لگے تو ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ آپ نے وہ کھانا حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے آگے سے اٹھا کر سائل کو دے دیا۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے حبیب، افسوس کیا، تجھے علم نہیں کہ مہمان کے آگے سے کھانا اٹھانا منع ہے؟ اسی اثنا میں ایک غلام دیناروں کی ایک تھیلی اور کھانا آپ کے حضور میں لایا۔ آپ نے دینار تو درویشوں کو تقسیم فرمائے، جبکہ توام خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا اور کہا، اے استاد، آپ علم تو رکھتے ہیں، اگر قدر یقین بھی رکھتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ 3 ربیع الاخر 156 ہجری بمطابق 1 مارچ 773 عیسوی کو وصال فرما گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کی زندگی سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔